ایک مرتبہ پھر آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. تو بات ہو رہی تھی دینار العیار کی. لہٰذا اس نے توبہ کا پختہ ارادہ کیا اور سر آسمان کی طرف اٹھا کر کہنے لگا، اے اللہ، میں نے اپنے سارے معاملات تیرے حوالے کر دیے، تو میری توبہ قبول کر اور مجھ پر رحم فرما. اور پھر اپنی والدہ کے پاس گیا. اس کا رنگ بدلا ہوا تھا، دل ٹوٹا ہوا تھا. ماں سے پوچھا، ماما، اے میری ماں، اے امی جان، مجھے یہ بتا کہ بھگوڑے غلام کے ساتھ، یعنی جب اس کا مالک اسے پکڑ لے بھگوڑے غلام کو، تو اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے؟ اس کی والدہ نے کہا کہ بھائی اس کا لباس اور کھانا سخت کر دیا جاتا ہے اور اس کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے جاتے ہیں. وہ کہنے لگا کہ مجھے ایک ادنا سا جبہ اور کچھ جو چاہیے، اور میرے ساتھ ویسا ہی سلوک کرنا جیسے ایک بھگوڑے غلام کے ساتھ اس کا آقا کرتا ہے. شاید میرا مولا میری ذلت دیکھ کر مجھ پر رحم کر لے. دیکھیے، جب انسان کے دل کی دنیا بدلتی ہے نا، تو اس کے الفاظ بھی بدل جاتے ہیں، اس کے انداز بھی بدل جاتے ہیں. اطوار تو بدلتے ہی بدلتے ہیں. سب سے پہلے لہجے تبدیل ہوتے ہیں، تواضع آ جاتا ہے لہجے میں، گفتگو کے ہر انداز میں تضرع شامل ہوتا ہے، الہ و زاری ہو جاتی ہے. اس نے کہا کہ اے میری پیاری ماں، بس تو میرے ساتھ یہی سلوک کر، ایک ادنا سا جبہ کچھ جو دے دے اور مجھے باندھ کے رکھ، اور وہی سلوک کر جو ایک آقا اپنے بھگوڑے غلام کے ساتھ کرتا ہے. جو اس نے مانگا، ماں تو ماں ہے، پہلے بھی جو کہتا تھا ماں دے دیا کرتی تھی، اب بھی اس نے جو کہا، ماں کا دل تو نرم ہوتا ہے، موم ہوتا ہے، ماں نے وہ دے دیا. جب رات چھا گئی تو رونے لگا، اور اب سے تھوڑی دیر بعد آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، اے دینار، تیرا ستیہ ناس ہو. کیا تجھ میں آگ کو برداشت کرنے کی طاقت ہے؟ جب تجھ میں آگ کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے تو پھر تو جبار کے غصے کی کیسے در پہ ہوا؟ کیا ہو گیا تھا تجھے؟ صبح تک اسی طرح کہتا رہا، یہی جملے دہراتا رہا. ایک رات اس کی ماں نے کہا، پیار آیا ماں کو، کیونکہ اس نے یہ حالت اپنی روزمرہ کا معمول بنا لیا تھا. ماں اس کے پاس آئی، تھوڑی دیر کے لیے بیٹھی اور کہا کہ بیٹے، اپنی جان کے ساتھ نرمی کر، مت کر اتنا، اپنے ساتھ اتنی سختی مت کر. اس نے کہا کہ ماں مجھے چھوڑ دے، میں تھوڑا سا تھک لوں تاکہ لمبا زمانہ آرام کر سکوں، مجھے تھکنے دے. اے اماں جان، مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اور یقین کر لے میری ماں، میرا کھڑا ہونا بہت لمبا ہوگا، بہت لمبا ہوگا. میں نہیں جانتا کہ میرے بارے میں کس چیز کا حکم کیا جائے گا، کیا حکم دیا جائے گا، کہاں رکھا جائے گا، میں نہیں جانتا. میرا ٹھکانہ کیا ہوگا. مجھے ایسی تھکن کا خوف ہے جس کے بعد کوئی راحت نہیں، اور ایسی ڈانٹ کا خوف ہے جس کے بعد کوئی معافی نہیں. اس کی والدہ نے کہا کہ بیٹا اچھا ایک کام کر، تھوڑا سا آرام کر لے. اس جوان نے کہا کہ میری پیاری ماں، میں نے تیرے ساتھ بہت برا سلوک کیا ہے، اب آرام ہی تو ڈھونڈ رہا ہوں. اماں جان، آرام ہی تو ڈھونڈ رہا ہوں، کیا تو میرے لیے رہائی کی ضامن بنتی ہے؟ اس کی والدہ نے کہا کہ پھر میرا ضامن کون بنے گا؟ اس جوان نے کہا کہ پھر تو مجھے اپنے حال پر چھوڑ دے. اے اماں جان، کل تو ایسی مخلوق کے ساتھ ہوگی جنہیں جنت کی طرف لے جایا جائے گا اور مجھے جہنم کی طرف لے جایا جائے گا. پھر ناظرین کرام، اس کی ماں جب ایک رات اس کے پاس سے گزری تو وہ سورہ حجر کی یہ آیت پڑھ رہا تھا، تیرے رب کی قسم، ان سب سے اس کے متعلق پوچھیں گے جو وہ کرتے تھے. اس نے
آیت کے بارے میں سوچا اور رویا اور بے قرار ہونے لگا، یہاں تک کہ بے ہوش ہو کر گر گیا۔ اس کی ماں نے اس کے پاس آ کر آواز دی، اس جوان نے ماں کو کوئی جواب نہیں دیا۔ ماں نے کہا، اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، اے میرے جگر گوشے، اے میرے پیارے، میری اور تیری ملاقات کہاں ہوگی بیٹا؟ اس نے نہایت پست آواز سے کہا، اگر تو مجھے میدان حشر میں نہ پا سکے نا میری ماں، تو داروغہ جہنم سے میرا پوچھ لینا۔ پھر ایک چیخ ماری اور اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کی ماں نے اسے غسل دیا، اسے کفنایا اور باہر نکل کر اعلان کیا، اے لوگوں، اے لوگوں، جہنم کے مارے ہوئے پر نماز جنازہ پڑھنے کے لیے آؤ۔ ناظرین کرام، جب اس کی ماں نے یہ اعلان کیا نا، تو اس دن کے بعد، توجہ سے سنیے گا، اس دن کے بعد اس سے زیادہ مجمع اور اس سے زیادہ آنسو بہانے والے پھر کبھی کسی نے نہیں دیکھے۔ ایسا بھرپور اس کا جنازہ پڑھا گیا، یعنی پروردگار نے اس کی توبہ قبول کر لی۔ یہ ندامت کے جو آنسو ہوتے ہیں ناظرین کرام، یہ سب کچھ دھو ڈالتے ہیں، کہیں کوئی میلا پن یا کچیلا پن رہتا ہی نہیں ہے، سب کچھ دھل جاتا ہے، پاک اور صاف اور اجلا ہو جاتا ہے۔ یہ بارش کی طرح ہوتے ہیں جو ایک دم برس پڑتی ہے اور برسوں سے جمی ہوئی گرد کو، مہینوں سے اٹے ہوئے وجود کو، جو گرد سے اٹا ہوا ہے، اس کو دھو ڈالتی ہے۔ بس اس کے یہ آنسو تھے۔ ماں سے معافی مانگی، اللہ سے توبہ کی، رو دیا، اللہ نے معاف کر دیا، اور اللہ نے ایسا معاف کیا کہ اس کے جنازے میں لوگ اتنا روئے کہ ایسے رونے والے پھر کبھی کسی نے نہیں دیکھے۔ پروگرام پیش کرتے ہوئے کوئی غلطی، کوئی سہو تو اپنے رب کے حضور معافی کا خواستگار اور توبہ کے طلبگار ہوں۔ عامر لیاقت حسین کو اجازت دیجیے، اور اگر میری کوئی بات آپ کی طبیعت پر بھی گراں گزری ہو یا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو آپ بھی مجھے معاف کر دیجیے گا۔ انشاءاللہ کل اسی چینل پر اسی پروگرام کے ساتھ اللہ نے چاہا دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔